سید عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 3 مرتبہ پھانسی کا حکم ملا شاہ جی کو، 3 مرتبہ زہر دیا گیا عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو، 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ انگریز کا زمانہ ہے، بخاری جیل میں ہے، 20 سیر گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، صبح کو آٹا پسا ہوا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیل کی انتظامیہ حیران ہے، یہ ساری رات قرآن پڑھتا ہے، چکی کس وقت چلاتا ہے؟ تو ایک دن پچھلی رات سپرنٹنڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑ رہے ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں قاضی علم الدین سے ملنے میاں والی گیا تو سپرنٹنڈنٹ جیل سے میں نے کہا ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپرنٹنڈنٹ جیل کہنے لگا قیدی نہ کہو، شام سے لے کر صبح تک اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو بڑا مسکرایا اور میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ مزے آ رہے ہیں، ہر رات کو کالے کملی والے کا دیدار کرتا ہوں۔ ہاں اگر حضور کا دیدار کرنا ہو تو تختہ دار کی طرف جانا پڑے۔ مولانا جعفر تھلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے انگریز نے خاردار پنجرے کے اندر بند کر دیا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں جھک سکتا تھا۔ میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دے رہا ہے۔ 15 سال تک حضور کی حدیث پڑھائی، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر جہاں ابو ہریرہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، تمام صحابہ کرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اس چبوترے پہ بیٹھ کر شیخ مدنی نے 15 برس تک حدیث پاک کا درس دیا۔ مدینے کی گلی گلی میں ہمارے علماء کے شاگرد ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور الحمدللہ آؤ مبارکباد دو کہ آج بھی ہم کتنے اونچے ہیں۔ شیخ الحدیث سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال پرملال مدینے پاک میں ہوا، اور ایک بہت بڑے عالم اور متقی اور پرہیزگار کو 2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مدینے پاک میں، اور یوں فرمایا کہ زکریا سے میرا سلام کہو، اور کہو کہ جو امت پر فضائل درود شریف لکھ کر احسان کیا ہے، قیامت میں اس کا حساب جواب شفاعت سے دوں گا۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرا، تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ سڑک پہ ہوگا، کسی کا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، کسی کا جنازہ سکول میں ہوگا۔ شیخ الحدیث مرحوم کا جنازہ روضہ اقدس کے سامنے رکھا ہے، جنازہ اٹھا کر لے کے چلے، جنت البقیع میں پہنچے، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ نے کیا عظمت بخشی، کیا اکرام فرمایا۔ قبر جو دیکھی حیران ہو گئے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر حضور کی 6 پھوپھیاں ہیں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، ادھر حضور کے 10,000 جرنیل ہیں، بیچ میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی۔
دنیائی میں دیکھو اللہ پاک کیا عطا فرما رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، جا کے پوچھو اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائی، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ اور آگے بڑھو، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، اور نبی کے دوہرے داماد اور نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کے آنے والے، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین قادری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ ادھر اور دوسرے کونے کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو اے عبد الرحمن ابن عوف، اے سعد ابی وقاص، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تمہارے درمیان میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ علم ان کا، عمل ان کا، تقوی ان کا، پرہیزگاری ان کی، جہاد ان کا، اور حق بات کہہ کر تختہ دار پہ چڑھ جانا یہ مقام ان کا ہے۔ اسی کو کہتا ہے اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ عمر رسیدہ بھی ہے، بزرگی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے، اور سالم کہتے ہیں اور لاہوری ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اللہ والے نے جواب دیا جان دے سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے ہر میدان میں ہر باطل کا مقابلہ کیا۔ میری تاریخ، میری ماضی اگر پوچھنی ہو مجھ سے نہ پوچھو، ان سکولوں سے نہ پوچھو، ان لائبریریوں سے نہ پوچھو، ان کالجوں سے نہ پوچھو، جاؤ لندن اکیڈمی میں جاؤ، ملکہ الزبر سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا، چرچل سے جا کے پوچھو شیخ الہند کون تھے، ان لوگوں سے جا کر پوچھو مولانا سید گل بادشاہ کون تھی، انگریز کے بچے سے جا کے پوچھو مولانا غلام غوث ہزاروی کون تھا۔ دانت کھٹے کر دیے خدا کی قسم انگریز کی طاقت کی۔ کالے پانی میں جا کے دیکھو 10 میل لمبا 10 میل چوڑا قبرستان ہے، سارا علماء دیوبند ہے۔ دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک، چاروں طرف جتنے درخت تھے کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ 4000 عربی مدرسے تھے دلی اور چاروں طرف کے علاقے میں۔ میں قسم کھاتا ہوں نہ محتمم بچا، نہ ناظم بچا، نہ شیخ الحدیث بچا، نہ طالب علم بچا، نہ کوئی مدرس بچا، قرآن پڑھنے والا، کالی کملی والے کی حدیث پڑھنے والا ایک بھی پیچھ دے کے نہ گیا۔ انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر میرے اکابر نے جان دے دی ایمان کی حفاظت۔ اس لیے کہا کرتا ہوں ہمیں نہ چھیڑا کرے کوئی بھی۔ کہتا اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ جاؤ جے
जेल की कोठरियों से पूछो, काहरा के जेल खाने से जाके पूछो, माल्टा के जेल खाने से जाके पूछो, पूरे मुल्क के जेल खानों से जाके पूछो, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे। हजरत मदनी के जेल में रहते रहते 19 जनाजे घर से निकले। हम तो उन अकाबिर के गुलाम हैं जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कभी भी ना किया, ईमान का सौदा ना किया, ज़मीर का सौदा ना किया, जान दे दी पर ईमान न किया। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिन है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं कि हम 3 आलिमों को फांसी का परवाना आया अंग्रेज की तरफ से, तो तीनों आलिम दीन उछलने लगे, कूदने लगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मुबारक हो, मजे हो गए, शहादत का इंतजाम कर दिया अल्लाह पाक ने, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो परवाना लेके आया था ना, वो अफसरों को जाके कहने लगा तुम्हारे परवाने का वहां कोई असर नहीं हुआ, मौलवी तो हंस रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। क्यों? कि वो कहते हैं शहीद हो जाएंगे, अल्लाह से जाके मिलेंगे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलेंगे। अंग्रेज कहने लगे हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी, मौलवियों को खुश नहीं होने देना। अब भी ऐसे लोग करीब के जमाने में आए